أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 20 میں کچھ متفرق قواعد ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے سبق کا عنوان بھی متفرق قواعد ہے، تو مختصر سا سبق ہے، چلیے جلدی سے اس کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اس ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 کلمات کون کون سے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا، دنیا میں جو نون ساکن ہے یہ اس کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن یہاں ہم ادغام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نون کا اظہار کریں گے۔ دوسرا کلمہ ہے بنیانن، تیسرا ہے سنوانن، اور چوتھا کلمہ ہے قنوانن۔ دنیا، بنیانن، سنوانن، قنوانن۔ ٹھیک ہے، یہ 4 کلمات ہیں۔ اگلا قاعدہ ہے سکتہ۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ آگے یہ جو بات بیان کی گئی ہے نا، یہ ہم جب وقف کا سبق پڑھیں گے تو اس میں یہ نقطہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ وقف میں کس طرح سے ساکن کیا جائے، یعنی وقف کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر جاری ہوگا، لیکن ہم سانس کو نہیں توڑیں گے۔ ٹھیک ہے، 4 کلمات کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم اس کو ویسے پڑھیں، اگر ہم اس کو وصل کے ساتھ پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ وقیل مراقن۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا، لیکن ہمیں یہاں رکنا ہے۔ ٹھیک ہے، وقیل من راق۔ ٹھیک ہے، من پہ ہمیں رک جانا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنی۔ نیکسٹ ہے کلا بل رانا، من مرقدنا۔ چوتھا کلمہ ہے ایوجن قیما، لیکن جب ہم سکتہ کریں گے تو وہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ ایوجا قیما۔ تیسرا قاعدہ صاد سے متعلق ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1 اور 2 یہ کلمات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے کلمے میں صرف سین پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون کون سے کلمے ہیں؟ یبسطو، یہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے، تو یہاں ہم صاد یعنی پر نہیں پڑھیں گے بلکہ سین کی طرح پڑھیں گے باریک۔ ٹھیک ہے، یبسطو، بسطتن، بسطتن۔ ٹھیک ہے، تیسرا کلمہ جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ام ہم المسیطرون، سین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ام ہم المسیطرون، مسیطرون، اور اس کو اگر ہم صاد کے ساتھ پڑھیں تو ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون،
پر بھی پڑھ سکتے ہو اور باریک بھی، یہ چوائس ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور چوتھا کلمہ جو ہے اس میں صرف صاد پڑھیں، بیموسوائتر، بیموسوائتر، پر پڑھنا ہے اس کو. اگلا قاعدہ ہے تسہیل. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. اس کلمے میں دیکھیے 2 حمزہ ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا والا حمزہ جو بلو کلر سے مینشن کیا گیا ہے اس میں تسہیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تسہیل سے مراد یہاں یہ ہے کہ 2 حمزہ کو الگ الگ سے اس طرح سے نہیں، جیسے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آواز ہوگی نا، آ جمیون. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ لے کے جانا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے حمزہ کو تھوڑا سا کھینچ لیں گے تو وہ دوسرے میں تسہیل کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آ جمیون، ٹھیک ہے، آ جمیون، آ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، آ جمیون. اس طرح سے اس میں تسہیل واقع ہو جائے گی. اگلا نقطہ ہے امالہ. زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح رے پڑھیں، ری نہیں، ٹھیک ہے. امالہ کے ہجے اس طرح کرے ہیں، میم جیم زبر مج، را کھڑا زیر رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. اس کو مجری ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مج رے ہا، ٹھیک ہے. اردو میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں مالا کی. اچھا، نیکسٹ ہے ایک کلمہ ہے بیسل اسم الفسوق، ٹھیک ہے. تو اس کو اسم الفسوق نہیں پڑھنا ہے. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے. اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بیسل اسم الفسوق، بیسل اسم الفسوق، ٹھیک ہے. جی، تو یہ ہمارا 20واں سبق بھی یہاں اختتام پذیر ہوا. مختصر سا یہ سبق تھا اور یہ چند چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اور یہ کلمات قرآن میں جہاں جہاں آتے ہیں ان سب کا ریفرنس بھی یہاں قاعدے میں دیا گیا ہے، تو ان ریفرنسز کو ذہن میں رکھیں. تو جب یہ کلمات سامنے آئیں گے تو انہیں اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے بتایا گیا. تو چلیے ٹھیک ہے، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.